یہ جو ایران جنگ ہے، پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس جنگ کو ختم کروانے میں یا اس کو کم کروانے میں؟ اب جبکہ امریکہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بن چکا ہے اور امریکن پریزیڈنٹ نے غالباً امریکہ کی تاریخ میں یا ایران کی جنگی تاریخ میں یا غالباً دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سپر پاور نے براہ راست اپنے اس پلان کا، اپنے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ رجیم چینج اس طرح کو استعمال نہیں کیا لیکن پلان سامنے لے کے آ گئے۔ تو پاکستان کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ ابھی کچھ دیر پہلے NSC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں گریز کیا گیا ہے امریکہ کا نام لے کے جو حملے کیے گئے ایران کی جوہری تنصیبات پہ، اس کو مذمت کرنے سے، باوجود اس کے کہ وہی پریس ریلیز کہتی ہے کہ پاکستان کا جو گزشتہ موقف ہے اس کو ریٹریٹ کیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے خرم دستگیر خان صاحب؟ میں اسی کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب حکومت پاکستان کا جو ری ایکشن تھا وہ واضح طور پر امریکہ کا نام لے کر کل ریلیز کر دیا گیا اور ہم سب نے پڑھا ہے فارن آفس کی طرف سے۔ جی لیکن آج جو پالیسی سٹیٹمنٹ NSC کا ہے اس میں جو احتیاط برتی گئی ہے وہ اسی لیے برتی گئی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ہمیں کسی بھی حوالے سے، اور میں تھنک موسٹ لائکلی کوئی ملٹی نیشنل اگر کوئی ایسی ایفرٹ ہوتی ہے جی امن کی، اس کا حصہ بننا ہے تو اس کے لیے آپشنز جو ہیں وہ کھلے رکھے گئے، اور یہی اسٹیٹ کرافٹ ہے کہ جہاں ضرورت تھی کھل کر، آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم، انہوں نے استنبول میں بھی اس کی مذمت کی، فیلڈ مارشل نے واشنگٹن میں جب وہ انٹریکشن کرے تو انہوں نے مذمت کی، اور کل فارن آفس نے بھی کھل کر اس کی مذمت کر دی امریکہ کا باقاعدہ نام لے کر۔ لیکن آنے والے دنوں میں جو صورتحال بن رہی ہے، جو کہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، امریکہ نے ایک بہت بڑا اپنے ساتھ بھی اور اس پورے خطے کے ساتھ ایک جوا کھیلا ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے۔ دوسرا، آپ اس پہ ضرور آپ کے ناظرین کو غور کرنا ہے، ہم سب کو، کہ ایک اور وجہ جو امریکہ کا نام جو ہے اس سے اعتراض کیا گیا کہ ہم اس ایشو کو اب زیادہ آگے نہیں لے کر جانا چاہتے کیونکہ ہندوستان اس کو بطور ایک پریسیڈنٹ استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو ہمیں اس میں بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ پاکستان کا الحمدللہ دفاع ہم نے ثابت کیا ہے کہ مضبوط ہے، لیکن جو بین الاقوامی طاقتوں کی آپس کی جو رسہ گیری ہے اور ان کی جو کوشش ہے، بہت ہی ایک میں یہ کہوں گا کہ اپنے تکبر میں آ کر ایک غلط اور مذموم کوشش ہے، کیونکہ انہیں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے امریکہ کو پچھلے 25 سال کا جو تجربہ ہے 9/11 کے بعد سے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہوائی طاقت کے استعمال تھے، یعنی جو بمباری انہوں نے کی ہے اپنے B-2 بامبرز سے، اس سے آپ ایک عارضی وکٹری تو کلیم کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو اسٹریٹجک وکٹری نہیں ڈیلیور کر سکتے۔ یہ بھی دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے عراق میں بھی، سیریا میں بھی، لیبیا میں بھی، کہ اگر حکومتیں بدلی گئی ہیں وہاں، لیکن کیا اس سے امریکی مفادات کو فائدہ پہنچا ہے؟ نقصان ہی پہنچا ہے، اور بدتر ہوا ہے پہلے سے، اور خلفشار کے بعد اور اتنے نقصان کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود اگر ان کا اصرار ہے کہ انہوں نے یہ ایک غلط قدم اٹھانا ہے، تو پاکستان کی جو پہلی پرائیورٹی ہے، دیکھیے دوسرے ممالک کے میں جو اقدام ہوئے ان کی مذمت کرنا ایک فورن پالیسی کا حصہ ہے، لیکن ہماری پہلی ڈیوٹی بطور حکومت کے پاکستان کی سرزمین کے ہر انچ کا دفاع اور پاکستان کی سرزمین پر رہنے والے ہر پاکستانی کی جان کا دفاع، اس کے بال کا دفاع ہے۔ تو لہذا پاکستان نے تو اپنے انٹرسٹ واچ کرنے ہیں، اور یہ جو پاکستان کا اپنا سرزمین کا جو دفاع ہے، اس کی جھلک ہمیں NSC کے اعلامیے میں نظر آئی۔